السلام علیکم دوستو، حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو غوث العظم اور تاج العارفین کے نام سے مشہور ہیں، آپ امت مسلمہ کے عظیم مصلح اور محسن ہیں۔ آپ ہی کی جد و جہد کے نتیجے میں گمراہی کے اندھیرے چھٹ گئے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے ہدایت پائی۔ آپ کا نام عبدالقادر جبکہ لقب محی الدین ہے۔ آپ کی پیدائش گیلان کے ایک بستی میں ہوئی تھی اور گیلان ایران کا ایک مشہور شہر ہے، اور آپ کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ تھا اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ تھا۔ آپ کم سن ہی تھے کہ آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے نانا جان حضرت سید عبداللہ نے آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیا، اور جب آپ 5 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو جیلان کے ایک مدرسے میں داخل کروایا، اور ابھی آپ جیلان کے مدرسے میں ہی زیر تعلیم تھے کہ آپ کے نانا جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش کی پوری ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ پر ہو گئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ فریضہ بڑی محنت سے ادا فرمایا۔ جب حضرت سید عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ 18 برس کے ہوئے تو آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے علم کے حصول کے لیے بغداد جانے کے لیے اجازت طلب کی۔ راستے بہت مشکل بھرے تھے، لیکن علم کی حصول کی خاطر حضرت ام الخیر فاطمہ نے پرنم آنکھوں سے اجازت دے دی، اور والد محترم کے چھوڑے ہوئے ترکے میں 80 دینار موجود تھے، لہٰذا حضرت ام الخیر فاطمہ نے 40 دینار حضرت عبدالقادر جیلانی کے چھوٹے بھائی کے لیے رکھ دیے، اور جبکہ بقیہ 40 دینار انہوں نے حضرت سید عبدالقادر جیلانی کی گدڑی میں بغل کے نیچے سی دیے۔ اور جب آپ سفر پر روانہ ہونے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ والدہ ماجدہ کی اس نصیحت کو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں بٹھا لیا، اور حضرت ام الخیر فاطمہ کی یہی نصیحت ڈاکو کے ایک پورے گروہ کو راہ راست پر لانے کا سبب بنی، اور یہ واقعہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، لہٰذا اس وجہ سے ہم اس واقعے کو اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ حضرت سید عبدالقادر جس قافلے کے ساتھ بغداد کے لیے روانہ ہوئے وہ ہمدان شہر تک تو خیریت و عافیت سے پہنچ گیا، لیکن اس شہر سے باہر سنسان علاقے میں بہت سارے ڈاکو لوٹ پاٹ کرنے کے لیے قافلے کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو ڈاکوؤں نے قافلے کے تمام مال و اسباب لوٹ کر ایک جگہ جمع کیا۔ حضرت سید عبدالقادر کو لڑکا سمجھ کر کسی نے خاص توجہ ان پر نہ دی، اور یوں ہی ایک ڈاکو نے اس سے پوچھا کہ یہ لڑکے کیا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے اطمینان سے کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ جب دوسرے ڈاکو نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے پہلا والا ہی جواب دہرایا، لہٰذا جب اس بات کی خبر ڈاکوؤں کے سردار کو ملی تو ڈاکوؤں کے سردار نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاشی لی، تو واقعی میں آپ کی بغل کے نیچے گدڑی میں 40 دینار نکلے۔ تو سردار نے پوچھا تم نے دینار چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کی اور تم نے سچ کیوں بتایا؟ تو آپ نے اس ڈاکوؤں کے سردار کو جواب دیا کہ میری والدہ محترمہ نے نصیحت کی تھی کہ یہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے جب یہ جواب سنا تو اس کا دل لرز اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے ہوئے بولا کہ یہ لڑکے تم نے اپنی ماں سے کیے ہوئے عہد کا اتنا پاس رکھا، اور میں برسوں سے اپنے خالق حقیقی سے کیے ہوئے عہد کو توڑ رہا ہوں۔ پھر اس ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھیوں نے بھی توبہ کی اور برے کاموں سے بچنے کا عہد کیا۔ روایت میں ہے کہ توبہ کرنے کے بعد یہ تمام ڈاکو نیک اور دیندار زندگی بسر کرنے لگے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی توبہ تھی جو گمراہ لوگوں نے میرے ہاتھ پر کی۔ 488 ہجری بمطابق 1095 عیسوی میں یہ قافلہ بغداد پہنچ گیا۔ بغداد اس زمانے میں عالم اسلام کا مرکز تھا۔ علمی اور فنی اعتبار سے اس شہر کا درجہ بہت ہی بلند تھا، اور غیر اسلامی دنیا میں بھی اسے بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ بغداد پہنچ کر چند ہی دنوں میں جامعہ نظامیہ میں داخلہ لے لیا، اور اس دور میں یہ عالم اسلام کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی تھی۔ آپ نے اس دور کے متعدد علماء اکرام سے علم حاصل کیا، اور اس کے علاوہ آپ نے قرآن پاک کا حفظ بھی کیا۔ 8 سال تک علم حاصل کرنے کے بعد آپ نے تزکیہ نفس کی خاطر عبادت و ریاضت کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف اور صرف 26 سال تھی۔ چنانچہ 496 ہجری سے 521 ہجری تک کے دور کو
آپ نے عبادت و ریاضت میں گزارا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دوران شیطان نے کئی طرح سے بہکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے فریب سے محفوظ رکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں صحرا میں تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک عظیم روشنی نمودار ہوئی جس میں سے ایک سورج جھلکنے لگی۔ اس صورت نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر میں تیرا رب ہوں، میں نے تیرے لیے تمام حرام چیزیں حلال کر دی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس سے دھتکار دیا تو روشنی فوراً تاریکی سے بدل گئی اور سورج دھواں بن گئی۔ پھر آواز آئی کہ عبد القادر، اللہ نے تمہیں تمہارے علم کی وجہ سے میرے مکر سے بچا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا، بے شک یہ میرے رب کا کمال ہے کہ جس نے مجھے تیرے مکر سے بچایا۔ آپ نے 25 سال عبادت و ریاضت میں بسر کیے۔ پھر آپ حضرت قاضی ابو سعید مبارک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کر کے ان کے حلقے میں شامل ہو گئے۔ 16 شوال المکرم 521 ہجری مطابق اکتوبر 1127 عیسوی کو آپ کو دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے درس دینے کی شروعات اپنے پیر و مرشد حضرت قاضی ابو سعید مبارک کے مدرسے سے کی اور بہت ہی جلد آپ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور آپ کا واعظ سننے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ دور دور سے آتے تھے۔ ایک بار خلیفہ نے ایک ایسے شخص کو بغداد کا قاضی بنایا جس کو لوگ اس کے ظلم کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے۔ جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے خلیفہ سے کہا کہ تم نے مسلمانوں پر ایک ایسے شخص کو حاکم بنایا ہے کہ جو کہ ظالم ہے، تم آخرت میں اپنے خالق حقیقی کو کیا جواب دو گے؟ یہ سن کر خلیفہ اس قدر رویا کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی اور خلیفہ نے قاضی کو اسی وقت عہدے سے برخاست کر دیا۔ اور جب آپ کی عمر مبارک 85 سال سے زائد ہوئی تو آپ بیمار رہنے لگے اور وصال سے کچھ دیر پہلے آپ نے اپنے شہزادے شیخ عبد الوہاب کی خواہش پر انہیں کچھ نصیحتیں کی۔ پھر اس کے بعد غسل فرمایا اور نماز عشاء ادا کی اور دیر تک سجدہ ریز رہے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگی اور فرماتے رہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما۔ پھر آپ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور چند کلمات ارشاد فرما کر آپ کی زبان مبارک سے 3 مرتبہ اللہ کا نام نکلا۔ پھر آپ کی آواز پست ہو گئی اور آپ یوں 11 ربیع الثانی 561 ہجری مطابق 14 فروری 1166 عیسوی کو سفر آخرت پر روانہ ہوئے۔ جب آپ کے وصال کی خبر لوگوں تک پہنچی تو لوگ روتے ہوئے آپ کی قیام گاہ کی طرف دوڑے اور آپ کے جنازے اور تدفین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی اور آپ کو بغداد میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ اور بعد ازاں 941 ہجری مطابق 535 عیسوی میں عثمان فرما روا سلطان سلیمان اول نے آپ کی مزار پر خوبصورت گنبد تعمیر کروایا تھا۔ آپ کے مزار مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آج بھی دور دراز سے مسلمان بغداد کا رخ کرتے ہیں۔ معزز دوستو، حضرت شیخ عبد القادر کی شخصیت ایک عظیم شخصیت تھی۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ معزز دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں، احبابوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور نئے آنے والے ہمارے دوست ہمارے چینل DRK نیٹورک کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔